اکثر ہم سوچتے ہیں کہ طاقت کا مطلب ہے بڑا سائز اور بہت زیادہ قوت، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ چلیں آج شیر اور چوہے کی اس جانی پہچانی کہانی کو ایک نئے انداز سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں طاقت، تکبر اور ایک چھوٹی سی مہربانی کے سبق کو۔ یہ ایک سوچنے والی بات ہے نا؟ ذرا تصور کیجئے کہ جنگل کا سب سے طاقتور، سب سے بڑا جانور ایک ایسی مشکل میں پھنس جائے جسے حل کرنے کی صلاحیت صرف سب سے کمزور اور چھوٹے جاندار کے پاس ہو۔ عجیب لگتا ہے نا؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں آگے کیا ہوتا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک گھنے بظاہر پرسکون سے لگنے والے جنگل سے۔ یہاں رہتا ہے ہمارا ایک چھوٹا سا کردار، ایک ننھا سا چوہا، اور اس بیچارے کی زندگی میں ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ریچھ اس کے گھر کے پاس ہی سردیوں کی لمبی نیند سو رہا ہے اور اس کے خراٹوں نے چوہے کی نیند حرام کر دی ہے۔ تو دیکھیے، ایک طرف ہے یہ بے بس چوہا جسے بس تھوڑی سی نیند چاہیے، اور دوسری طرف ایک پہاڑ جیسا ریچھ جو اپنی ہی خراٹوں کی دنیا میں گم ہے۔ طاقت کا فرق تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ چوہا بالکل بے بس ہے اور اس کی پریشانی بس بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اب چوہے نے کیا کچھ نہیں کیا۔ پہلے تو بیچارے نے منتیں کیں، پیار سے جگانے کی کوشش کی۔ جب وہ کام نہیں آیا تو اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، اور حد تو تب ہو گئی جب وہ ایک بگل لے آیا اور ریچھ کے کان کے پاس پورے زور سے بجایا، لیکن کچھ بھی کام نہیں آیا۔ ریچھ ٹس سے مس نہیں ہوا، اور تب چوہے کو سمجھ آ گیا کہ یہ کام اس کے بس کا نہیں ہے۔ جب بیچارہ چوہا ہار مان چکا تھا تو جنگل کے دوسرے جانوروں نے اسے ایک مشورہ دیا۔ کہا، ایک ہی طریقہ بچا ہے، جنگل کے بادشاہ طاقتور شیر کے پاس جاؤ۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا طاقت کا یہ روایتی طریقہ کام آئے گا؟ مگر بڑوں سے مدد مانگنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر جب وہ اپنی طاقت کے نشے میں ہوں۔ چلیں دیکھتے ہیں، جب چوہا جنگل کی سب سے بڑی طاقت یعنی مغرور شیر کے سامنے پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ تو چوہا بیچارہ ڈرتے ڈرتے آہستہ آہستہ سوئے ہوئے شیر کے پاس پہنچا۔ غلطی سے اس کا پاؤں ایک سوکھی ٹہنی پر پڑ گیا اور خڑاک کی آواز سے بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ کانپتی ہوئی آواز میں اس نے بڑی معصومیت سے درخواست کی۔ اس نے کہا، میں تو چھوٹا سا ہوں، میری آواز میں دم نہیں، لیکن آپ کی صرف ایک دہاڑ، بس ایک دہاڑ میرا مسئلہ حل کر سکتی۔ شیر کا جواب سنیے، سیدھا اور کتنا بے رحم تھا۔ اس نے کہا، تم تو اتنے چھوٹے ہو کہ ناشتے میں بھی پورے نہ ہو۔ میرے پاس تم جیسے بیکار فضول چوہے کے لیے بالکل وقت نہیں ہے۔ یہ تھا تکبر، اپنی طاقت کا غرور، جو کسی چھوٹے کی پریشانی کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، وقت کا پہیہ ضرور گھومتا ہے، اور تکبر کو زمین پر لانے کے لیے قسمت کے پاس اپنے ہی طریقے ہوتے ہیں۔ کہانی اب ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ جنگل کے اس سب سے طاقتور بادشاہ کی بھی ایک خفیہ کمزوری ہے۔ اور پھر منظر کیا ہے؟ وہی طاقتور شیر اب چھپ کر ایک درخت سے پیٹھ لگا کر پاگلوں کی طرح اپنے آپ کو کھجلا رہا ہے۔ ذرا سوچئے، وہی شیر جس نے ابھی ابھی چوہے کی توہین کی تھی، اب خود ایک ایسی تکلیف میں ہے جو اسے بے چین کیے دے رہی ہے۔ تو آخر اس بے چینی کی وجہ کیا تھی؟ کوئی بڑا دشمن نہیں، بلکہ ایک چھوٹا سا معمولی سا پسو، ایک ایسی چیز جسے شیر اپنی پوری طاقت سے بھی نہ دیکھ سکتا تھا، نہ پکڑ سکتا تھا۔ لیکن وہ ننھا سا چوہا اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے وہ دیکھ سکتا تھا جو بادشاہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اور بس اسی لمحے سارا کھیل پلٹ گیا، طاقت کا توازن بدل گیا۔ وہی چوہا جسے بیکار کہا گیا تھا، اب وہی واحد امید تھا جو بادشاہ کی مدد کر سکتا تھا۔ شیر نے جو بھی برا بھلا کہا تھا، چوہے نے سب بھلا دیا۔ اس نے بدلہ لینے کا نہیں سوچا، بلکہ ہمت دکھائی اور فوراً مدد کے لیے آگے بڑھا۔ یہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اصل طاقت جسم میں نہیں، کردار میں ہوتی ہے۔ اب جو ریسکیو مشن شروع ہوا وہ بھی کیا کمال تھا۔ ایک طرف چوہا پسو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسری طرف شیر اپنی بے چینی میں کبھی پیٹھ درخت سے رگڑ رہا ہے تو چوہا بیچارہ کچلنے سے بچتا ہے۔ پھر شیر جھیل میں کود جاتا ہے تو چوہا ڈوبتے ڈوبتے بچتا ہے۔ لیکن آخر کار چوہے نے اپنی جان پر کھیل کر آخری پسو بھی نکال ہی لیا، اور جیسے ہی آخری پسو نکلا، شیر کو سکون مل گیا۔ لیکن سکون کے ساتھ ساتھ
اسے ایک بہت گہرا احساس بھی ہوا، احساس اس بات کا کہ آج کچھ بدل گیا ہے، اس کا تکبر ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا ہے۔ شیر نے کہا، میں نے تمہیں کمزور سمجھا، تمہاری توہین کی، لیکن تم نے پھر بھی اس مشکل میں میری مدد کے لیے اپنی پوری جان لگا دی۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ الفاظ صرف شکریہ نہیں تھے، یہ ایک ٹوٹے ہوئے غرور کی آواز تھی۔ شیر نے اپنی غلطی مانی اور ایک چھوٹے سے چومے کی اصلی قیمت کو پہچانا۔ اور اب بازی پوری طرح پلٹ چکی تھی۔ وہ شیر جو مدد کرنے سے انکار کر رہا تھا، اب وہی چوہے سے کہہ رہا ہے کہ بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے، میں حل کروں گا۔ احسان کا بدلہ احسان سے۔ اب شیر کی باری تھی، اور پھر شیر نے لگائی ایک دھاڑ، صرف ایک، لیکن ایسی دھاڑ جس سے ریچھ کے غار کی زمین ہل گئی۔ اور بس اتنا ہی کافی تھا۔ خراٹے لیتا ریچھ فوراً جاگ گیا۔ یہ دھاڑ طاقت کے دکھاوے کی نہیں بلکہ شکر گزاری کی تھی، اور اس دھاڑ نے آخرکار چوہے کو سکون کی نیند دلا دی۔ تو آخر میں سوال وہیں آ جاتا ہے، اصلی طاقتور کون ہے؟ وہ جس کے پاس صرف جسمانی قوت ہے، یا وہ جس کے دل میں ہمدردی اور مہربانی ہے؟ شاید یہ کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اصل طاقت اس بات کو سمجھنے میں ہے کہ ہم سب، چاہے کتنے بھی بڑے ہوں یا چھوٹے، کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔